اس بات نے حیران کر دیا کہ آپ ایک زمانے میں ایک سنی مسلمان ہوا کرتے تھے اور جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے وہ اہل سنت کا گھرانہ تھا۔ اب میرا موٹا سوال جو آج کے اس پروگرام کا سد باب ہوگا وہ یہ ہے کہ کیوں؟ کیا چیز؟ کیا وجوہات؟ کیا ماضی؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکر گزار اور سپاس گزار خالق کائنات کے کہ پروردگار عالم نے یہ موقع اور فرصت میسر کی، دوبارہ آپ کا دیدار میسر ہوا، اپنے معروضات سامنے رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ بہت ہی عمدہ اور عالی طریقے سے آپ نے سوال کو میرے سامنے رکھا، اور گویا کہ اس میں یہ بھی مضمر ہے کہ ابھی تک آپ نے اس کو علنی کیوں نہیں کیا، بیان کیوں نہیں کیا۔ لوگ تو اس نام کو کیش کرواتے ہیں۔ لوگ جب سنی سے شیعہ ہوتے ہیں تو باقاعدہ وہ اپنے القابات بڑھا دیتے ہیں۔ تو معاملہ یہی ہے کہ الحمدللہ جس طریقے سے قرآن مجید سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جب انسان راہ خدا میں نکلتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے مختلف راستوں اور راہوں کو کھولتا ہے تاکہ یہ بندہ ہمارا ہو جائے اور ہماری طرف اس کا رجحان اور اس کی توجہ بڑھے۔ بچپن سے یہ ایک دینی اور ایک روحانی اور اسپریچولی طور پر تو ہم مائل تھے مذہب کی طرف، دین کی طرف، مگر وہ جو ایک ہمارے خاندان میں اور ہمارے گھر میں ایک فقہ حنفی پر عمل کیا جاتا تھا اس کے مطابق تھا۔ مگر یہ بات ضرور یہاں پر بیان ہوگی کہ وہ جو آغوش ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ محبت اہل بیت سے سرشار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورا سندھ کیا پورا پاکستان تفضیلی اہل البیت ہے، یعنی اہل البیت کی فضیلت کا قائل ہے۔ وہ اس کا ضمیر، اس کا دل، اس کا دماغ قبول نہیں کرتا کہ وہ کسی بھی طور پر اہل البیت پر کسی کو فوقیت ہے۔ ہاں یہ بات ابھی بعض خناس لوگ آئے ہیں جن کی جرتیں بڑھ گئی ہیں، جن کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تو کوئی ہم 8 یا 9 کلاس میں ہوں گے تو ہمارے محلے میں ایک رفیق ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں، تو ان کے ذریعے سے ایک کتاب ہم تک پہنچی۔ ایک خاتون رائٹر ہیں، آپ بھی نام ان کا جانتے ہوں گے، محترمہ عابدہ نرجس۔ آج کل مجھے نہیں معلوم کہ ان کی حالات زندگی کیا ہے، مگر ان کی تحریر بہت اچھی ہوتی تھی۔ یعنی ان کی کہانیاں جو ہوتی تھی چڑیا چگے کھیت، بہشتی مینڈا اور جنت کا راستہ اور بہلول دانا، اس پر ان کی بہت ساری کتابیں جو ہیں اس طریقے کی ان کی سیریز ہے۔ ادب سے ان کا بہت ہی پیارا ان کا قلم ہے۔ جناب زینب پر بھی انہوں نے لکھا اور کربلا کے انقلاب پر بھی لکھا، ایران کے حوالے سے بھی لکھا، بہت پیارا قلم۔ وہاں سے پھر مطالعے کی، مذہبی مطالعے کی عادت پڑی، تو پھر ایک کتاب تھی محمد صوفی صاحب کی حکایت القرآن۔ جو حکایت القرآن پڑھی تو وہ تمام انبیاء کے قصے، اور آخر میں جب نبی مکرم کا واقعہ آتا ہے پھر اس میں مبالغہ بھی آتا ہے، اہل البیت کی فضیلت بھی آتی ہے، اور پھر وہاں پر خلافت کا معاملہ آتا ہے، تو پھر وہاں سے ایک گویا کہ ہمیں تو محمد صوفی صاحب کی ایک کتاب ہے حکایت القرآن۔ تو جب ہم نے وہ 550 صفحات کی پڑھی اور آخر میں جب خلافت کا معاملہ ہمارے سامنے آیا تو پھر تجسس بڑھا۔ پھر اپنے خاندان میں ادھر ادھر دوستوں احباب سے مباحثے بحث ہونا شروع ہوئے، اور پھر ہمارے اسکول میں مولانا فخر اللہ حسن محمدی علی اللہ مقام وہ پڑھایا کرتے تھے، ان سے سوالات و جوابات۔ پھر ہمارے ہاتھ لگی صحیح بخاری۔ تو صحیح بخاری جب ہمارے ہاتھ لگی تو جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا کہ کہا کہ یہ اصح ترین کتاب ہے بعد، جب اتنی بڑی کتاب ہے آسمانی کتاب کے بعد تو یقیناً وہ جب آسمانی افراد کا تعارف کروائے گی تو آسمانی طریقے سے کروائے گی۔ مگر جب ہم نے اس کتاب کو دیکھا تو اس میں جو نبی مکرم کا تعارف کروایا جا رہا تھا بہت ہی ایک معمولی انسان کی طرح تعارف کروایا جا رہا تھا۔ فقط معمولی انسان کی طرح نہیں بلکہ بعض اوقات ایسی چیزیں تھیں جو معمولی انسان بھی ان چیزوں کو انجام نہیں دیتا، جو نبی مکرم کی طرف منسوب کی گئی باتیں۔ پھر بحثیں چلی، پھر علماء کرام سے رجوع ہوا، اپنے علاقے کے علماء کرام سے رجوع ہوا۔ پھر اسی دوران ہمیں معلوم ہوا صحیح بخاری میں کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض گئیں، اور پھر گھوم پھر کے پھر اہم قلعہ اور جو اہم ذریعہ تھا ہدایت کا کہ رسول خدا نے کہا الفاطمہ بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا۔ وہ خلافت کے معاملے پہ بھی ہم کمپرومائز کر لیتے کہ چلو حکومت تھی، اس کو نہیں ملی تو اس کو ملی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ علی مولا کو خلافت کی ضرورت تھوڑی تھی، خلافت کو علی کی ضرورت تھی، اور انہوں نے تو ویسے ہی دنیا کو کہہ دیا تھا غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، میں تو تمہیں طلاق دے چکا ہوں، اور وہ بھی طلاق جو طلاق بائن ہوتی ہے، تو علی کو دنیا کی کیا ضرورت تھی۔ مگر جب حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف آتے ہیں تو وہ جو حضرت علی کی معقول مظلومیت تھی اس کو جو محسوس کروایا وہ حضرت فاطمہ الزہرا نے کروایا۔ پھر الحمدللہ یوں ایک احساس ہوا کہ اگر واقعاً وہ رسول خدا کا احترام کرتے، واقعاً رسول خدا کے نصائح
اور ان کے فرمودات اور ارشادات پر عمل کرتے تو ان کی بیٹی کو رنجیدہ نہ کرتے. پھر حضرت فاطمہ زہرا کے مختلف خطبے اور اصحاب اور انصار کے سامنے مہاجرین کے سامنے ان کا احتجاج, تو پھر یہ ایک اہم موڑ اور وجہ بنی کہ مزید اس بات پر غور کریں کہ مکتب حق کیا ہے. پھر جب ہم آئے قرآن کی طرف تو قرآن نے بھی بتایا کہ مباہلہ میں جو اہل رسول کے ساتھ گئے وہ اہل البیت تھے, اجازت تطہیر میں جو آئے وہ اہل البیت تھے, انما ولیکم اللہ کا جو مصداق ہے وہ اہل البیت ہے, انما یرید اللہ کا مصداق اہل البیت ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اہل البیت ہے. پھر یہ ایک وجہ بنی ہمارے سامنے خصوصیت کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہ کی ذات خصوصیت سے ان کی ذات وجہ بنی کہ ہم مذہب حقہ کی طرف آئے اور اس بات پر افتخار اور اعزاز کریں کہ الحمدللہ مسلمان پہلے تھے, مسلمان سے درجہ آگے بڑھ کر ہم مؤمن ہو گئے اور الحمدللہ یوں ہم نے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا. خیرپور میر سے گاڑی پل سے میرا تعلق ہے اور سندھ کا ایک خوبصورت ریاست ہے. میروں کی کسی دور میں یہ ریاست ہوا کرتی تھی, گھر گھر میں وہاں پر علم ہے, اور میں نے ابتدا میں ہی بتایا کہ گویا کہ آشیانہ اہل البیت اور محبت اہل البیت کا آشیانہ ہے, گھونسلہ ہے خیرپور میر. اب تو وہاں پر بہت سارے حالات چینج ہو گئے, مگر اس وقت جو معاملات ہوتے تھے, عزاداری ہوتی تھی, ماتم ہوتا تھا, تمام چیزیں, مگر عملی طور پر فقہی طور پر جو معاملات ہوتے تھے وہ اہل سنت. اور گرچہ اس میں بعض مزاحمتیں ہمیں دیکھنی پڑی گھر والوں کی طرف سے. آپ کو معلوم ہے کہ مکتب کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی, گھر والوں کی طرف سے مزاحمتیں دیکھنا پڑی, ناراضگیاں دیکھنا پڑی, اور یہ تمام معاملات ہوئے, مگر الحمدللہ اللہ نے فائق کیا, موفق کیا, اور پروردگار عالم نے ہمیں مبروک رکھا, اور خداوند متعال نے یہ سعادت دی. جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو بیان کرو شکریہ کے طور پر. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو ہم جو ایک نیکی لے کر جائیں گے کہ خداوند متعال کہتا ہے من جاء بالحسنۃ, ایک نیکی جو لے کر آئے تو اسے تو بہت سارا اجر ملے گا. تو ہمارے پاس تو ہمارے دامن میں جو ایک نیکی ہے وہ ایک نیکی الحمدللہ وہ ایک نیکی ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت ہے. اور یہ حکومت اور ولایت اور امارت اور سرپرستی اور امامت کی طرف جس ذات نے ہمیں توجہ دلائی وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات بنی. اور وہاں پر آ کر ہم اس بات پر حتمی طور پر اور حتمی فیصلے پر پہنچے کہ اگر کوئی حق مکتب ہے تو وہ حق جس سے حضرت فاطمہ الزہرا راضی ہے, کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا جب اس دنیا سے جاتی ہے تو جی علامہ صاحب ایک پل